السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فانتظروا انی معکم من المنتظرین فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین وإلی ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 163 ہے، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 68 سے 73 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ جیسا کہ پچھلے 2 درس میں نے آپ کو بتایا کہ آیات میں اللہ تعالیٰ اب انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہاں پر ذکر چل رہا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ بنانے کے بعد قوم والوں نے کیا جواب دیا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب آج اس کے آگے آج کی آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا تو انہوں نے سمجھایا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ میں تم تک اللہ تعالیٰ کی میسیجز کو پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا اور امانت دار ہوں۔ امانت دار مطلب جو اللہ نے بتایا وہ بتانے والا ہوں، امانتوں میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ اور وَأَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہے کہ ذکر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک انسان کے ذریعے آیا جو تم میں سے ہے، یعنی تمہارے درمیان میں رہتا تھا، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا، اس پہ تمہیں تعجب ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلیفہ اور تمہیں ذمہ دار بنا دیا اور تمہیں جسمانی زیادہ طاقت عطا کی۔ آپ جانتے ہیں اس قوم کے بارے میں کہ یہ قوم پہاڑوں میں گھر بنایا کرتی تھی، پہاڑوں کو تراش کے توڑ کے گھر بنا لیا کرتے تھے، اتنی طاقتور یہ قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ نوح کے بعد تم لوگ آئے، میں نے تمہیں جسم میں طاقت دی، اس کے بعد تم انکار کر رہے ہو۔ فَاذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید کہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، شاید کہ تم کامیابی کے راستے پر آ جاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے رپلائی کیا دیا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی ہمارے ابا دادا عبادت کرتے تھے؟ فاتنا بما تعدنا، تو لائیے وہ والا عذاب جو آپ لانے والے ہیں، اگر آپ سچے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو لاؤ عذاب لا کر دکھاؤ۔ آپ ہم کو ڈرا رہے ہو، بتا رہے ہو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو، تو لاؤ ذرا وہ عذاب لا کر ہمیں دکھاؤ۔ قالا، تو نبی نے جواب دیا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم پر واجب ہو گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کی ناراضگی،
क्या तुम मुझसे लड़ रहे हो उन नामों के बारे में जिसको तुमने रखा है, यानी माबूद तो तुमने बनाए, इनके नाम तुमने रखे हैं, लात मनात उज्जा फला फला माबूद तुमने बनाए, इसके बारे में तुमसे मुझसे लड़ाई कर रहे हो जिनके नाम तुमने रखे हैं, तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, जिस पर अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तो इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं। यानी अगर तुम्हें अल्लाह के अजाब का इतना ही चाहत है, इतना ही अजाब कर रहे हो, तो इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। और अल्लाह को छोड़कर ऐसे माबूदों को पुकार रहे हो जिसका नाम तुमने रखा है, जिनके नाम तुमने बनाए, जिनकी इबादत तुम करते हो, तुम्ही ने उनको बनाया है। फ़अनजयनाहु, तो अल्लाह ताला कह रहा हमने उन्हें निजात दे दी, यानी नबी को हमने बचा लिया, और जो उनके साथ ईमान लाए थे हमारी रहमत के जरिए, और बचे हुए लोगों की हमने जड़ों को काट दिया, जो अल्लाह की तकज़ीब करते थे, उसकी आयतों की तकज़ीब करते थे और वो मोमिन नहीं थे। यानी नबी ने समझाया, मैसेज पहुंचाया, बताया, कौम ने नहीं माना, तो अल्लाह ने नबी को और उनके साथियों को निकाल दिया और बाकी पर अजाब नाजिल कर दिया, हवाओं का अजाब, पत्थरों का अजाब, ऐसा अजाब नाजिल किया कि उन सबको ख़त्म करके रख दिया। और ख़त्म करने की वजह अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करना और ईमान ना लाना। अब उसके बाद अल्लाह ताला अगले नबी का जिक्र कर रहा है, व इला समूद अखाहुम सालिहा, और कौम समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। और इनका जो घर है वो आज भी बड़ा मशहूर है अरब में, सऊदी अरब के अंदर मदाइन सालेह के नाम से बड़ा मशहूर है। यानी आपको बाकायदा पहाड़ नज़र आएंगे और पहाड़ के अंदर इंट्रियाँ नज़र आएगी और अंदर पूरे इनके महल्लात बने, बड़े बड़े घर बने हुए हैं। और यही वो वक्त था कि अल्लाह के नबी के दौर में तबूक का जब सफ़र कर रहे थे सहाबा कराम और वहाँ ठहरने लगे, तो अल्लाह के नबी ने कहा यहाँ से जल्दी करो, जब ऐसी जगह से गुजरो जहाँ पर अल्लाह का अजाब आया हो वहाँ रुका मत करो, जल्दी जल्दी निकल जाया करो। आपने वहाँ से जल्दी निकलने का हुक्म दिया। तो मदाइन सालेह आज भी मौजूद है, आप नेट पर भी उसे देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ हजरत सालेह को नबी बनाकर भेजा, तो उन्होंने भी यही कहा, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। और कज्जातकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां, खुली हुई दलीलें आ गई हैं। हादिही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए निशानी है, उसे छोड़ दो, ज़मीन में खाने पीने दो, उसे पकड़ो मत, नहीं तो अल्लाह का दर्दनाक अजाब आ जाएगा। आगे मैं उसकी तफसील बता रहा हूँ कि इनके ऊपर अल्लाह ताला ने ऊँटनी भेजी थी। ऊँटनी एक मोजज़ा था हज़रत सालेह को और कौम के लिए एक अजाब और आजमाइश थी कि अगर इसे मारोगे तो अल्लाह ताला तुम पर अजाब देगा। उन्होंने मारा और अल्लाह ने उन्हें अजाब दिया था। आगे मैं उसका तज़किरा आपके सामने करूँगा इंशाअल्लाह। ये तो हुई आयत का तर्जुमा। अब इसके बाद मुश्किल अल्फाज, आज की आयत में आए हुए मुश्किल अल्फाज। नंबर 1, नासिहुन अमीन। नासिहुन अमीन, ट्रस्ट वर्थी एडवाइजर। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ तुम्हें नसीहत करने वाला हूं। एडवाइजर, नसीहत करने वाला मतलब एडवाइजर, नासिह, और बिल्कुल सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ, कोई खयानत नहीं, कोई झूठ नहीं, जो है वही बताने वाला हूं। जिक्र कहा जाता है रिमाइंडर को, यानी तुम्हें नसीहत करने आया हूं, रिमाइंड और याद करवाने आया हूं। खुलफा कहा जाता है सक्सेसर्स, पीछे आने वाले, जिम्मेदार, ज़मीन को संभालने वाले। ज़ादकुम इंक्रीज्ड, अल्लाह ने बढ़ा दिया, तुम्हें ताकत दी, जिस्मानी एतबार से बढ़ा दिया। अल खल्क कहा जाता है स्टैचर को, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने जो बनाया, उसका जिस्मानी जो ढांचा अल्लाह ने बनाया है वो बड़ा मजबूत उन लोगों का बनाया था। बस्ततुन कहा जाता है एक्सटेंसिवली, यानी बहुत अच्छी तरीके से अल्लाह ताला ने जिस्म को बढ़ाया, बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि इतना बढ़ा दिया कि बेढंगा लगने लगे। अल्लाह ताला ने खूबसूरती भी रखी और बड़ा ताकतवर उनको जिस्म अता किया था। आला अल्लाह कहा जाता है फेवर्स ऑफ अल्लाह, या अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ने तुम पर की हैं। नज़र, लीव, छोड़ दें, तुम्हें माने और अल्लाह के अलावा जो माबूद है उनको छोड़ दें। फातिना, ब्रिंगस, लेकर आओ हमारे पास, लाओ अजाब लाकर दिखाओ। कुतिआ कहा जाता है फॉलन, यानी गिर जाना, काट देना, ख़त्म कर देना, पूरी नस्ल को ख़त्म कर देना। रिज्स कहा जाता है डेफिलमेंट को, अजाब को, अल्लाह ताला के अजाब को। और गज़ब कहा जाता है एंगर, गुस्से को। अस्माउन मतलब नेम्स, बहुत सारे नाम, इसमें एक होता है अस्मा, बहुत सारे नाम। कतअना, वी एलिमिनेटेड, हमने ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसकी नस्लों को जड़ से उखाड़ दिया उन लोगों को। बय्यना कहा जाता है क्लियर एविडेंस, बिल्कुल वाज़ेह दलील, साफ दलील। नाक़तुन कहा जाता है कैमल को, ऊँटनी को। ताकुल, दे या टू ईट, खाना, किसी चीज़ को खाने को। अकाला मतलब कहा जाता है खाना। ला तमस्सुहा, डू नॉट टच हर, उसे मत छुओ, ऊँटनी को छोड़ दो, उसे मत छुओ, छुओगे अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा। तो कुछ ये मुश्किल अल्फाज जो आज की आयत में हमारे सामने थे। अब इसके बाद तदब्बुर,
آج کی آیات پر ہم کیا غور کر سکتے ہیں؟ آج کی آیات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1، نبی کی صفات پتہ چلی، کوالٹیز پتہ چلی کہ نبی تبلیغ کرتے تھے، یعنی جو اللہ دیتا تھا اسے پہنچاتے تھے۔ دوسرا، نصیحت کرتے تھے، اچھا کرو، یہ نہیں کرو، نصیحت بھی کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر امانت دار ہوتے تھے۔ دیکھیں 3 صفات نبی کی پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، ابلغکم، تبلیغ کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، ناصح، نصیحت کرنے والا ہوں، امین، امانت دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کی 3 صفات کو بتایا کہ انبیاء کرام میں یہ صفات پائی جاتی تھی۔ ایک تو وہ تبلیغ کرتے تھے، دین پہنچاتے تھے، دین بتاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر نصیحت کرتے تھے، اچھا برا جو ان کو سمجھاتے بتاتے تھے۔ اور نمبر 3، امانت دار تھے، وہ خیانت نہیں کرتے تھے، وہ رسالت کو چھپاتے نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغام کو چھپاتے نہیں تھے۔ اللہ جو دے دیتا، اللہ جو بتا دیتا، اللہ جسے پھیلانے کا حکم دے دیتا، یہ انبیاء کرام اس پر عمل کیا کرتے تھے، پھیلاتے تھے، بتاتے تھے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ انبیاء کرام کا کام ہوا کرتا تھا۔ نمبر 2، داعی کا کردار اس کی دعوت کی بنیاد ہوتا ہے۔ داعی کا جو کردار ہوتا ہے نا، وہ آپ کے پورے دعوت کے مشن کی بنیاد، فاؤنڈیشن ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر بہت محنت ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے نا، نبی اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں، میں امانت دار ہوں، مطلب اپنا کیریکٹر بتا رہے ہیں، اپنے کیریکٹر کو وہ بالکل کلیئر کر رہے ہیں کہ میرا کیریکٹر دیکھو یہ ہے، میں تو امانت دار ہوں، میں نصیحت کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، آپ نے دعوت کے پہلے اپنا کردار بتایا تھا کہ میں سچا ہوں۔ ہر نبی نے اپنے کردار کی بات کی، ہر نبی کے کردار کو اللہ نے بتایا، کیونکہ کردار جو ہے نا وہ دعوت میں بڑا کام کرتا ہے۔ آپ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، نشہ کرنے والے، بیڑی سگریٹ تمباکو کا استعمال کرنے والے، ہر قسم کا حرام دھندے حرام، کاروبار حرام، اب آپ بول رہے ہیں لوگوں کو نماز پڑھو، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہو، حلال حرام بتا رہے ہو، کاروبار کا سسٹم بتا رہے ہو، صدقے کے فضائل بتا رہے ہو، کیسے سنے گا آدمی؟ دعوت میں آپ کے کردار کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک داعی کو اپنے کردار پر بہت زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ اس کا کردار ایسا ہو، اس کی زبان ایسی ہو، اس کا اخلاق ایسا ہو، اس کا انداز ایسا ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، اور جو کہے اس پر خود بھی عمل کرے، جو کہے اسے اپنی زندگی بنائے۔ تو دعوت میں کردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کردار کو دعوت میں بڑی اہمیتیں عطا کر رکھی ہیں۔ نمبر 3، اگر اللہ نے آپ کے درمیان کسی کو مقام اور عزت دی ہے تو اس سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی اچھا بننے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ نے آپ کے درمیان کسی کو اونچا مقام دیا ہے، پیسہ دیا ہے، کاروبار دیا ہے، تو اس سے حسد مت کرو، بلکہ اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ یہ کیسے پتا چلا؟ یہاں پر حضرت ہود ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے یہی تو قوم سے کہا تھا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایک کو نبی کیسے بنا دیا؟ ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے۔ ارے یہ اتنے پیسے والے کیسے ہو گئے؟ ان کے پاس کاروبار کیسے آ گیا؟ یہ اتنی عزت دار کیسے ہو گئے؟ ان کا بنگلہ کیسے ہو گیا؟ لگے حسد کرنے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے درمیان مجھے نبی بنایا ہے تو حسد کیوں کر رہے ہو؟ سنو نا بات، مانو نا بات، اللہ کے پیغام سنو نا۔ تم تو مجھے جانتے ہو نا، میرا کردار، میرا کیریکٹر جانتے ہو نا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ کسی کو عزت، مقام، رتبہ، شہرت، پیسہ کچھ بھی دے رہا ہے، حسد مت کرو، بلکہ اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے بھی دعائیں کرو، اپنے لیے بھی دعائیں کرو۔ پر کہاں ہے یہ جذبہ؟ اور جانتے ہیں حسد کا نقصان پہلے بھی بتا چکا ہوں، حاسد صرف اپنا نقصان کرتا ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ ڈیزیز، طرح طرح کی بیماریاں، کھانا نہ کھا پانا، نیند نہ آنا۔ حسد کرنے والا بڑا اضطراب کے اندر رہتا ہے، بڑی عجیب سی کیفیت کے اندر رہتا ہے، اسے کہیں پر بھی سکون نہیں ملتا ہے، اس کی کیفیت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے حسد نہ کرو اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بڑی بنیادی بات ان آیات میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اچھے حالات ہونے پر انسان کو اپنے برے حالات یاد کرنا چاہیے تاکہ نعمتوں کا شکر ادا کر پائے۔ اچھے حالات جب آپ کے آ جائیں، مال آ گیا، دولت آ گیا، کاروبار آ گیا، پہلے بڑے پریشان تھے، بڑے غریب تھے، بڑے فقیر تھے، بڑے محتاج تھے، اس سے مدد مانگا کرتے تھے، ٹھیلا چلایا کرتے تھے، سائیکل چلاتے تھے، 2 ویلر پر چلتے تھے، اللہ نے اب سب دے دیا۔ بھول جاتے ہیں ہم سب۔ پاسٹ کو یاد رکھو، پرانے تجربات کو یاد رکھو، پرانی زندگی کو یاد رکھو، اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ سوچئے نا، اگر بندہ یہ سوچ لے کہ کل تک میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج ہے، تو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو وہ حالت جانتا ہوں، اللہ میں لوگوں کی مدد کروں گا، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ گھر پہ تیرا شکریہ، گاڑی پر تیرا شکریہ، زندگی پر تیرا شکریہ، ہر چیز پر تیرا شکریہ۔ جب بندہ اپنے پرانے حالات کو یاد رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، بہترین شکر گزار بنتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو یاد کرنے والا بنتا ہے۔ کب؟ جب بندہ اپنے پرانے حالات کو بھولتا نہیں ہے۔ پر ہم تو ایسے خود غرض ایسا احسان فراموش لوگ ہیں، سب بھول جاتے ہیں، کس نے کیا، کیا کیا، کس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، کس نے ہماری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے برے حالات کو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تمہارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، شکر ادا کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! شکر ادا کرنے سے دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اگر آپ شکر ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی انعامات کا شکر ادا کرتے ہو، زبان کا شکریہ ادا کرتے ہو، جسم کا شکریہ ادا کرتے ہو، مال کا شکریہ ادا کرتے ہو، گاڑی کا شکریہ ادا کرتے ہو، اولاد کا شکریہ ادا کرتے ہو، ہر چیز کا شکریہ ادا کرتے ہو، شکریہ ادا کرنے کی بنیاد پر دنیا میں بھی ترقی اور آخرت میں بھی ترقی، یہاں بھی کامیابی، وہاں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور کر کے آسانیوں کے راستے بناتا ہے، تکالیف کو دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ کب؟ جب بندہ مومن صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، قوم ہود کو قوم نوح کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ ان سے پہلے امتوں کو میں نے جس گناہ پر ہلاک کیا ہے تم وہ گناہ مت کرنا۔ اللہ دیکھیے کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، میں تمہیں نوح کی قوم کے بعد لے کر آیا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوم کو ڈرا رہا ہے کہ جب وہ قوم آئی میں نے اس پر انعام کیے، انہوں نے عمل نہیں کیا، میں نے انہیں برباد کیا۔ اگر تم نہیں کرو گے تم پر بھی عذاب آئے گا اور میں تمہیں بھی برباد کر دوں گا، میں تم پر عذاب نازل کروں گا، میں تمہاری پکڑ کروں گا۔ یعنی اللہ رب العالمین قوم عاد کو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم حرام کرو گے میں تم سے بھی ناراض ہو جاؤں گا، جیسا عذاب ان پر آیا ویسے ہی تم پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہمیں ان آیات میں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 7، باپ دادا ہر جگہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے کتنے کام ہوتے ہیں باپ دادا کے نام پر، ہمارے ابا بولتے ہیں، ہماری امی بولتی ہیں، ہمارے دادا بولتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بولتے ہیں، نانا بولتے ہیں، ان کی خواہش، ان کے جذبات، ان کی پسند، ان کی ناپسند۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ نہیں، قرآن میں بار بار اس موضوع کو ریپیٹ کرتا ہے۔ باپ دادا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، باپ دادا کی پیروی مت کرو، باپ دادا کی تقلید مت کرو، باپ دادا کے پیچھے اندھے ہو کر مت بھاگو۔ باپ دادا کی بات تبھی مانو جب وہ قرآن و سنت کے موافق ہے، ورنہ باپ دادا کو چھوڑ دو، قرآن و سنت کو قبول کر لو۔ بار بار اللہ ریپیٹ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ باپ دادا جو ہے وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے، غلط ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ صحیح تو یا تو اللہ ہوگا یا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا۔ اس کے علاوہ کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں جو ہمیشہ صحیح رہنے والا ہو۔ غلط ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کے امکانات ہیں۔ اس بات کا بھی بڑا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اکڑے نہیں، ہم تکبر نہیں کریں کہ نہیں صاحب ہمارے باپ نے کیا، ہمارے دادا نے کیا، ہم یہی تہوار منائیں گے، یہی عبادت کریں گے۔ آپ کہو انہوں نے غلطی کی، ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے، شاید اللہ انہیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے انشاءاللہ۔ نمبر 8، گناہ انسان کو اتنا جری بنا دیتا ہے کہ اسے حرام نظر نہیں آتا۔ یہ گناہ جو ہوتے ہیں نا بہت بری چیز ہوتے ہیں، وہ انسان کو چلاتے شیطان اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں اس کو کچھ غلط دکھتا ہی نہیں ہے، پھر کچھ حرام دکھتا ہی نہیں ہے، اس کو سبھی حلال لگنے لگتا ہے، سبھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس کے دل سے وہ اللہ کا ڈر نکال دیتا ہے، اس کے دل سے وہ عذاب کا ڈر نکال دیتا ہے، اس کے دل سے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نکال دیتا ہے، وہ میدان محشر نکال دیتا ہے، وہ عمل کا وزن نکال دیتا ہے، سب نکال دیتا ہے۔ کب؟ جب بندہ مومن گناہ پر جری ہو جاتا ہے، کنٹینیوسلی گناہ کرتا ہے، گناہوں کی عادت بناتا ہے، تو یہ گناہ اسے بہت زیادہ جری بنا دیتے ہیں۔ نمبر 9، ہر وہ عمل یا بات جس پر دلیل نہ ہو وہ باطل۔ دین میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات اگر بنا دلیل کے ہے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ ہر عمل کی دلیل ہونا چاہیے، عبادت کی دلیل ہونا چاہیے، نماز کی دلیل ہونا چاہیے، روزے کی دلیل ہونا چاہیے، رات جاگنے کی دلیل ہونا چاہیے، ہر عمل کی اسلام میں دلیل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہ معبودوں کی جو تم عبادت کر رہے ہو اللہ نے نازل نہیں کی ہے، اللہ نے اسے نازل نہیں کیا ہے۔ مطلب دین میں بنا دلیل کے عمل نہیں چلتا۔ نمبر 10، دنیا میں شرک کا آغاز قوم نوح کے بعد غلو کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ دنیا میں شرک کا آغاز قوم نوح کے بعد غلو کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ غلو مطلب حد سے آگے بڑھنا،
باؤنڈری کراس کرنا، لمیٹیشنز کراس کر دینا، اسے غلو کہا جاتا ہے۔ تو اس کائنات میں شرک کا آغاز قوم نوح کے بعد ہوا اور غلو کی وجہ سے ہوا۔ اس کا ایک چھوٹا سا جو نمونہ قرآن و حدیث میں خاص طور پر اللہ کے نبی نے بتا دوں کہ قوم نوح میں کچھ نیک لوگ تھے، بڑی عبادت کر رہے ہیں، اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا، بہت بڑے ہیں، بہت پہنچے ہوئے، بہت اچھی شخصیت ہے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، یہ نسل ختم ہو گئی، اگلی نسل آئی، شیطان نے آ کر کہا رہے تمہارے اتنے اچھے اچھے بزرگ تھے، تم نے سب کو بلا لیا، ایسا کرو ان کا مجسمہ بنا دو، ان کی ایک تصویر بنا لو اور اپنی عبادت گاہ میں رکھ لو، تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں انسپیریشن ملے اور تم بھی عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ دنیا میں شرک کیسے ہوا اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شرک کیسے آیا دنیا میں۔ تو کیا کہا کہ مجسمے بناؤ، ان کو سامنے رکھو، ان سے انسپیریشن ملے گا، عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ اچھی بات ہے، کیا برائی ہے اس کے اندر؟ اچھی بات ہے۔ قوم والوں نے کہا اچھی بات ہے، یہ کر لیا، یہ نسلیں کرتی رہی، پھر یہ نسل ختم ہو گئی، ان کے بعد تیسری نسل آ گئی۔ اب جب تیسری نسل آئی تو شیطان نے کہا کہ تمہارے ابا نے ایسی نہیں رکھا تھا ان کو، تمہارے ابا پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ جب بارش نہیں ہوتی تھی ان کو لے کر جاتے تھے دعا مانگنے کے لیے، جب اولاد چاہیے ان کو لے کر جاتے تھے، انہیں ذریعہ بناتے تھے، ان کا وسیلہ لگاتے تھے، انہیں سفارشی بناتے تھے۔ چلتے چلتے اس قوم میں شرک کا آغاز ہوا اور انہوں نے سفارشی، وسیلہ، اور آگے والوں نے تو ان بت کی عبادت ہی شروع کر دی۔ تو اس کائنات میں بت پرستی کا آغاز، اس کائنات میں شرک کا آغاز گلو کی وجہ سے ہوا تھا۔ کسی کی بھی شان کو حد سے آگے بڑھانا، کسی کی بھی شان میں تجاوز کرنا، کسی کی بھی شان کو اگر لمٹ سے آگے لے کر جاؤ گے نا، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ شرک کا راستہ ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے کو پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے چلنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ہمیں محفوظ کرنا چاہیے۔ نمبر 11، اللہ حق پرستوں کو نجات دلاتا ہے، مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہوتا ہے نا، وہ حق پرستوں کی مدد کرتا ہے، حق والوں کی مدد کرتا ہے، سچوں کی مدد کرتا ہے، اور ان کے لیے راستے بناتا ہے، نکلنے کے راستے بناتا ہے، ذریعے بناتا ہے، اسباب بناتا ہے، آسانیاں بناتا ہے، ریزنز دیتا ہے، طریقے دیتا ہے، مددگار دیتا ہے، ہیلپرز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مدد کرتا ہے حق پرستوں کی۔ وقت ہوتا ہے، ابھی ظالم کا وقت بہت طاقت میں ہے، اس کا وقت بھی جائے گا، مظلوم کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے مظلومین کو طاقت اور قوت دیتا ہے، حق پرستوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، حق پرستوں کی اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے، جس سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق پرستوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اگر آپ حق پر ہیں، صبر کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی یقیناً مدد کرنے والا ہے۔ نمبر 12، شرک اور آیتوں کا انکار عذاب کی بنیادی وجہ ہے۔ شرک کرنا یا اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، حدیث کا انکار کرنا، قرآنی تعلیمات کا انکار کرنا، یہ انسان پر عذاب کا ذریعہ ہے، انسان پر عذاب نازل ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین عذاب کا ایک سلسلہ چلاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو ایک بندہ مومن کو بچانا چاہیے۔ نمبر 13، توحید کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ہر دور میں ایک جیسی ہے، اور شرک انسان کا بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ علاقوں کے اعتبار سے بدلتا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ دیکھیے آپ، سب سے پہلے اللہ نے قوم نوح کا ذکر کیا، کہا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قوم عاد کا ذکر کیا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قوم سمود کا ذکر کیا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے توحید ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، توحید میں کوئی چینجز نہیں ہوتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے کا تصور ایک جیسا ہوتا ہے۔ پر آپ شرک دیکھو، علاقے کی بدعتیں الگ ہیں، ہر علاقے میں شرک الگ ہے، ہر علاقے میں شرک کا انداز الگ ہے، بلکہ شرک کے اڈے بھی الگ الگ ہیں، بدعتیں الگ الگ ہیں، بدعتوں کے انداز الگ الگ ہیں۔ ایک ہی بدعت 10 سال پہلے الگ ہوتی تھی، 5 سال بعد الگ ہوتی ہے، اور ابھی الگ ہوتی ہے۔ نمازیں ایڈ ہو رہی ہیں، ذکر ایڈ ہو رہے ہیں، جو جیسا لگ رہا ہے بنا رہے ہیں، کیونکہ توحید تو اللہ نے بنائی ہے نا، اس لیے وہ ایک جیسی ہے۔ شرک و بدعت انسان نے بنایا ہے، اس لیے اس میں ریگولر اپڈیشن چلتا ہے، جو اچھا لگتا ہے اس میں داخل کیا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ شرک و بدعت کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 14، دل جب سخت ہو جائے تو پھر انسان معجزے کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ معجزہ مطلب جو ظاہری طور پر کرنے کی انسان کی طاقت نہ ہو، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قوم صالح نے جب لوگوں کو دین بتایا تو انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایسا کرو اس پہاڑی سے اونٹنی بنا کے دکھاؤ ہم کو، یہ جو پہاڑ ہے نا اس کے بیچ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دو، اگر کر دیا نا مان جائیں گے، کر دیا نا بس ایمان لے آئیں گے۔
حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو اللہ کا معجزہ مانگ رہے ہو، اگر یہ آنے کے بعد ایمان نہیں لائے نا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر کہاں کوئی مسئلہ نہیں، کرو۔ حضرت نوح نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کے بیچ میں سے باقاعدہ اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ قوم صالح کو حضرت صالح نے اپنی قوم سمود کو یہ کہا کہ اسے مارنا مت، اس کے بارے میں کچھ غلط سوچنا مت، اگر اس اونٹنی کو مار دو گے نا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں معجزات دیتا ہے تاکہ معجزات کے ذریعے دعوت کا راستہ آسان ہو جائے، دعوت دینا آسان ہو جائے، دعوت کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا بتانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ تو ہوئے ہمارے تدبر کے پوائنٹ۔ اب اس کے بعد آخری پوائنٹ آتا ہے ہمارا عمل۔ آج کی آیات پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ نمبر 1، خود میں امانت داری پیدا کرو۔ امانت دیکھیے کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مال کی امانت، کسی نے کچھ دیا صحیح ادا کرو، دکان کی امانت دی ہے کر جب بولے خالی کر دو، گھر کی اجازت دی ہے جب مانگے خالی کر دو۔ امانت دار ہوتا ہے اپنے عمل میں بھی اور امانت دار ہوتا ہے اپنی باتوں میں بھی، کہ اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے نا جیسی ہے ویسی ہی بتاؤ، جتنی ہے اتنی بتاؤ، بڑھاؤ نہیں گھٹاؤ نہیں، چینج مت کرو تبدیل مت کرو، امانت دار بنو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی امانت دار ہوتے تھے، انبیاء کرام امانت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، تم بھی اپنے آپ کو امانت دار بناؤ۔ نمبر 2، اپنے اوپر کی گئی اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ آج بیٹھو اکیلے میں اور یاد کرو، اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو نے مجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ آ جائے، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس کی بھی کوشش ہمیں یقیناً کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے عذاب کے نجات کی دعا کرو۔ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا، عذاب سے بچا، قبر سے بچا، اس سے بچا اس سے بچا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، گڑگڑاؤ، رو، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو یاد کر دے اور نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ تو نے کیا نعمت کی ہے، اتنا اچھا کھانا، اتنا اچھا پانی، یہ نعمت وہ نعمت، انہیں یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرو۔ نمبر 4، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونے کا شکر ادا کرو۔ باقی سارے شکر اپنی جگہ، یہ اکیلا شکر سب سے بھاری ہے۔ اگر ہم نوح کی قوم میں ہوتے تو کیا ہوتا، قوم عاد میں ہوتے تو کیا ہوتا، قوم سمود میں ہوتے تو کیا ہوتا، بنی اسرائیل میں ہوتے تو کیا ہوتا۔ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، جس امت سے اللہ محبت کرتا ہے، جس امت کی عبادت کم ہے، جس امت کی عمر کم ہے، جس امت پر اللہ کا احسان ہے، جس امت کے لیے اللہ کے نبی سفارشی بن کر آئیں گے، سفارش کی دعا کریں گے، اتنے سارے انعامات ہیں۔ تو امت محمد میں ہونے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکریہ بندے کو ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 5، نصیحت کرو اور نصیحت سنو، دونوں طرف کا کام ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو بتانے کی طاقت ہے آپ بتاؤ، پہنچاؤ، لوگوں کو حلال بتاؤ، آرام سے روکو، جتنا زیادہ ممکن ہے نصیحت کرو، اور اسی طریقے سے نصیحت سنو بھی۔ اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نا کہ بھائی آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے تو سنو مانو، ارے بھائی آپ کی یہ زندگی صحیح نہیں ہے، سنو مانو۔ آپ کو کوئی اچھائی بتا رہا ہے، بھلائی بتا رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تکالیف سے روک رہا ہے تو بچو نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نصیحت حاصل کرو، نصیحت کے ذریعے اپنی زندگی بہتر بناؤ۔ الدین عن نصیحہ، دین کیا ہے؟ دین نصیحت ہے۔ نصیحت کرو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، علماء کو، ذمہ داران کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو، گھر والوں کو، سب کو نصیحت کرو اور سب کی نصیحتوں کو سنو۔ جو آپ کو اچھا بتائے سنو، مانو اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ یقیناً یہ کچھ بنیادی باتیں عمل کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا تھی، کچھ پوائنٹس تھے۔ میں نے آج کے درس میں الحمدللہ سب سے پہلے تلاوت کی، اس کے بعد مشکل الفاظ بتائے، اس کے بعد تدبر کی آیتیں، تدبر کے کچھ نقاط بتائے، اس کے بعد عمل، اور آخر میں اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، یا خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر، تو رب العالمین۔ اے اللہ تم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے دشمنوں جیسی زندگی بنانے سے ہمیں بچا، اللہ تعالیٰ نبی کے دوستوں جیسی ہماری زندگی بنا۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں ایمان پر زندگی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے آگے محتاج ہیں نا، اللہ تعالیٰ حالات انتہائی زیادہ بگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ ہمیں معاف فرما، مظلومین کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔